باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ مولانا العظیم ببرکتی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حمد و صلات کے بعد خالق کائنات کی عطا سے فقط اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم ایک بار پھر حلقہ درس حدیث میں موجود ہیں۔ قبل اس کے کہ گفتگو کا آغاز کیا جائے، ایک مرتبہ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بلند آواز سے محبت و خلوص کے ساتھ درود و سلام کے نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کا لقب ہے کلیم اللہ، یعنی اللہ سے کلام کرنے والے، اللہ نے آپ سے کلام کیا۔ منہم من کلم اللہ۔ حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے رب سے بہت ہی خاص قربت حاصل تھی، اور اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ قرآن مجید کی آیت موجود ہے کہ کوہ طور پر آپ نے اپنے رب سے کلام کیا، اور رب عز و جل نے آپ پر بہت سی وحی فرمائی۔ تو ایسا خاص قرب ہر کسی نبی کو حاصل نہیں ہے، یہ خاص حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہ قربت خداوندی تھی۔ اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام جب اپنے رب سے ہم کلام ہو رہے تھے اور اپنی قسمت پر نازا تھے کہ اللہ نے اس قدر قرب کی سعادت عطا فرمائی، تو اللہ رب العزت نے آپ پر وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام پر اللہ نے وحی فرمائی، یا موسیٰ، اے موسیٰ، ان اردت ان اکون اقرب الیک من کلامک الی لسانک ومن وسوستی قلبک، اے موسیٰ، میں نے تمہیں بہت قریب کیا ہے، میں نے تمہیں بہت ہی قرب کی نعمت عطا کی ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں مزید قریب کر دوں، اس قدر قریب کہ جس قدر قریب تمہاری زبان تمہارے منہ میں ہے، اس سے بھی زیادہ تم اگر مجھ سے اپنا قرب چاہتے ہو، اس قدر قریب کہ جس قدر قریب تمہارے خیالات تمہارے سینے میں ہیں، اگر اس سے بھی زیادہ تم مجھ سے قربت چاہتے ہو، تم میرا قرب چاہتے ہو، ومن روحک الی بدنک، اس سے بھی زیادہ قریب، جتنے قریب تمہاری روح تمہارے بدن میں ہے، اگر اس سے بھی زیادہ قرب چاہتے ہو، مجھے اپنا قریب کرنا چاہتے ہو، ومن نور بصرک الی عینک ومن سمعک الی اذنک، جس قدر قریب تمہاری نظر ہے، تمہاری نظروں کا نور تمہاری نظر میں ہے اور تمہارے کانوں میں سماعت ہے، اگر اس سے بھی زیادہ تم مجھے اپنا قریب کرنا چاہتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ میں تمہیں اپنا قریب کر دوں، فَأَكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی کثرت کرو، میں تم سے اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤں گا، تمہاری نظر تمہارے آنکھوں کے جس قدر قریب ہے، تمہاری روح تمہارے بدن کے جس قدر قریب ہے، اور تمہاری سماعت تمہارے کانوں کے جس قدر قریب، تمہاری سوچ تمہارے دل کے جس قدر قریب ہے، اس سے بھی زیادہ میں تمہارے قریب ہو جاؤں گا، بشرطے کہ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ کی کثرت کرو۔ صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یہ تو امام غزالی نے لکھا ہے، اور پہلے کے علماء کرام کا، صوفیاء کرام کا طریقہ تھا کہ وہ اپنی کتاب کے ہر بیان کے شروع میں اس طرح کے درود و سلام کے فضائل پر مشتمل کوئی واقعہ، کوئی حکایت یا کوئی حدیث نقل کرتے تھے۔ یہ طریقہ تھا امام غزالی کا بھی ہے، امام خبیری کا بھی ہے، اور دیگر جتنے بھی ائمہ گزرے ہیں
جن کا تعلق تصوف میں ہوتا ہے تو وہ اپنی کتاب میں جب بات شروع کرتے، جب بیان شروع کرتے، کوئی نیا چیپٹر شروع کرتے تو اس سے پہلے یہ ذکر کرتے تھے، اور آج بھی ہمارے ہاں علماء اور صوفیاء کا یہی طریقہ ہے۔ تو اسی وجہ سے چونکہ اس میں خیر و برکت ہے، اور درود و سلام پڑھنا، درود و سلام کی فضیلت سننا جو غافل ہے اس کے لیے تنبیہ کا باعث ہوتا ہے، اور جو درود و سلام کی کثرت کرتا ہے اس کے لیے مزید اور تنبیہ کا باعث ہوتا ہے، مزید شوق اور لگن کا داعیہ بنتا ہے۔ اس وجہ سے چاہیے کہ درود و سلام کی کثرت بھی کریں، اور گاہے بگاہے درود و سلام پڑھنے کے فضائل اور ثمرات جو کتابوں میں موجود ہیں وہ پڑھتے سنتے رہنے چاہیے۔ ایک مرتبہ اور درود و سلام کی نذرانے پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ماہ رمضان میں ہم موجود ہیں، اور ظاہر ہے کہ ماہ رمضان میں روزوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور ماہ رمضان میں روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے، اور روزے کی ایک انفرادی فضیلت بھی حاصل ہے۔ روزے کی انفرادی فضیلت یعنی پورے سال میں روزے رکھنے کی بھی فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے کہ وہ پورا سال روزہ رکھا کرتے تھے چند دنوں کو چھوڑ کر۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ آپ ہر مہینے میں روزے کا اہتمام فرماتے، بعض خاص جو حرمت والے مہینے ہیں اس میں آپ زیادہ کثرت سے روزوں کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو سال کے پورے مہینے میں روزوں کی ایک انفرادی حیثیت ہے، اور پھر سال کے بعض دن وہ ہیں جن میں روزے رکھنے کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے، جیسے عاشورے کا روزہ ہے، شب برات کا روزہ ہے، 27ویں شعبان کا روزہ ہے۔ تو اس میں اس کی فضیلت خود کتابوں میں موجود ہے، حدیث کی کتاب میں موجود ہے، احادیث میں اس کی فضیلت وارد ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ ماہ رمضان کے علاوہ بھی اس کی ایک حیثیت موجود ہے، اور پھر جب روزے کا تعلق ماہ رمضان سے آ جائے تو اس کی حیثیت بھی بڑھ جاتی ہے، اور فضیلت اور اہمیت بھی بڑھ جاتی ہے کہ ہر سال کے ہر دن میں روزہ رکھنا باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، سوائے 5 دنوں کے، عید الفطر کا 1 دن اور عید الاضحیٰ کے 4 دن۔ سال میں یہ 5 دن ہیں جن میں روزے رکھنے کی ممانعت ہے، روزہ رکھنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ آپ کسی بھی دن میں آپ روزہ رکھیے، یہ آپ کے لیے باعث برکت ہے، باعث فضیلت ہے، اور پھر اگر ماہ رمضان آ جائے تو اس کی فضیلت مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو ایک تو ہے روزہ رکھنے کی فضیلت، اور دوسرا یہ ہے کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھے تو اس کی بھی فضیلت ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ مطلق بھوکے رہنے کی بھی فضیلت موجود ہے، اور یہی روزے رکھنے کا داعیہ ہے، سبب ہے کہ بھوک اور پیاس 2 چیزیں ہیں، بھوک اور خوب پیٹ بھر کر کھانا۔ بھوک اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، پیٹ بھر کر کھانا شیطان کا پسندیدہ عمل ہے۔ بھوک سے روحانی قوتوں میں غلبہ آتا ہے، اور پیٹ بھر کر کھانے سے شیطانی قوتوں میں غلبہ آتا ہے، اور یہی وجہ ہے اللہ رب العزت کہ اور بھی اس کی حکمتیں موجود ہیں ماہ رمضان میں بھوک اور پیاس کے حکم کی، اور بھی اس کی حکمتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ بھوک میرا پسندیدہ عمل ہے، سال کے 11 مہینے میرے بندے کھاتے پیتے رہیں، اور آہستہ آہستہ بھوک اور پیاس کی شدت اور اس کی فضیلت کو کہیں فراموش کرنے لگے، تو پھر سال کے 1 مہینے اللہ رب العزت مسلمانوں کو، اپنے خاص بندوں کو بھوک اور پیاس میں مبتلا فرماتا ہے، حکم دیتا ہے، تاکہ اس کے بدلے اللہ انہیں اجر و ثواب بھی دے، اور پھر اس کے بدلے انہیں معلوم ہو جائے کہ بھوک اور پیاس اللہ کا پسندیدہ عمل ہے۔ بھوک اور پیاس اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، تاکہ پھر بندہ ماہ رمضان کے بعد بھی بھوک اور پیاس کے معاملات کو اپنی زندگی کے ساتھ رکھے۔ بھوک اور پیاس کا مطلب روزہ رکھنا ہی ہے، یا کم کھانا ہے، یعنی کھانا بھی ایسا کہ بھوک ابھی موجود رہے اور کھانے سے ہاتھ روک لیا جائے۔ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ عمل بھی ہے، اور آپ نے اسی پر عمل کیا ہے۔ چنانچہ بھوک اور پیاس کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے امام غزالی ارشاد فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس بن مالک اس کے راوی ہیں، امام غزالی نے اس کو یہاں لکھا ہے، اور امام ابن حجر اسقلانی نے فتاوی حدیثیہ میں اس کی پوری سند کی تحقیق کی ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوروا قلوبکم بالجوع والعطش، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے دلوں کو روشن کرو، بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے دل کو منور کرو۔ کس چیز سے؟ اللہ کی معرفت کے نور سے، روحانیت کے نور سے اپنے دلوں کو روشن کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل میں بھی زنگ آتا ہے نا، جیسے اور چیزوں میں زنگ لگتا ہے تو دل میں بھی زنگ لگتا ہے، تو دل کا زنگ کیسے دور ہوتا ہے؟ اللہ کے ذکر سے دور ہوتا ہے۔ بھوک اور پیاس کی شدت کو محسوس کرنے سے دل کا زنگ دور ہوتا ہے، شہوتوں کا غلبہ ختم ہوتا ہے، روحانیت کا غلبہ آتا ہے۔ بالکل یوں سمجھ لیجئے کہ ایک کیاری ہے، ایک گملہ ہے جس میں 2 پودے لگے ہوئے ہیں، اور آپ دونوں کو ایک ساتھ ہی پانی ڈال رہے ہیں، تو دونوں کی بالیدگی میں کافی تاخیر ہوگی، دونوں بڑھیں گے لیکن آہستہ آہستہ بڑھیں گے نا، اس لیے کہ دونوں کو ایک ہی گملے سے غذا مل رہی ہے، لیکن اگر اس میں سے ایک آپ نکال کر پھینک دیں تو دوسرا پودا بہت تیزی سے بڑھے گا، اس لیے کہ اس گملے میں جس قدر کھانا پانی ہے اس پودے کے لیے وہ تنہا اسے لے گا تو وہ جلدی بڑھے گا نا۔ اسی طرح انسان کا دل بھی ایک گملے کی مانند ہے، اور اس کے دل میں 2 پودے لگے ہوئے ہیں، روحانیت کا پودا ہے، شیطانیت کا پودا ہے۔ اگر آپ روحانیت کے پودے کو اکھاڑ دیں گے، خوب کھا کر، خوب پی کر، خوب گناہ کر کے اگر روحانیت کے پودے کو ختم کر دیں گے تو شیطانیت کا پودا بہت تیزی سے بڑھے گا۔ اور اگر بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے ذکر و اذکار کے ذریعے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے، نمازوں کے ذریعے، حلال کھانے کے ذریعے شیطانی قوتوں کو آپ ختم کر دیں گے، اس درخت کو نکال دیں گے، تو پھر روحانی قوت کا غلبہ ہوگا اور روحانی درخت تیزی سے بڑھے گا۔ بالکل اس کی یہی مثال ہے، انسان کے اندر دونوں چیزیں موجود ہیں۔ تو اسی کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، نوروا قلوبکم بالجوع، اپنے دلوں کو بالجوع والعطش، بھوک اور پیاس کے ذریعے سے روشن کرو، وجاہدوا انفسکم بالجوع والعطش، اور اپنے آپ سے مجاہدہ کرو، اپنے نفس سے جنگ کرو بھوک اور پیاس کے ذریعے، وَأَدِيمُوا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، اور بھوک اور پیاس کے ذریعے ہمیشہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہو۔ یعنی بھوک اور پیاس جو ہے یہ انسان کو جنت کے قریب کرتا ہے، گویا بھوک اور پیاس کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہو رہا ہوتا ہے اور جنت کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہوتا ہے۔ وَأَدِيمُوا قَرْعَ بَابِ الْجَنَّةِ بِالْجُوعِ وَالْعَطَشِ، اور بھوک اور پیاس کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا دروازہ ہمیشہ کھٹکھٹاتے رہو۔ فَإِنَّ الْأَجْرَ فِي ذَلِكَ كَأَجْرِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اس لیے کہ بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا اجر ایسا ہی ہے جیسے مجاہد فی سبیل اللہ کا اجر ہے۔ جیسے مجاہد فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے تو اسے جو اجر ملتا ہے، ویسے ہی انسان بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کر کے اپنے نفس سے جہاد کرتا ہے تو وہی ثواب پاتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلٍ أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى مِنْ جُوعِ وَالْعَطَشِ، فرمایا اللہ کے نزدیک بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے سے بڑھ کر کوئی محبوب عمل نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو ایسا پسندیدہ عمل ہے بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا، اس سے بڑھ کر اللہ کے نزدیک کوئی عمل نہیں ہے۔ وَلَنْ يَلِجَ مَلَكُوتُ السَّمَاءِ مَنْ مَلَأَ بَطْنَهُ وَفَقَدَ حَلَاوَةَ الْعِبَادَاتِ، فرمایا اور آسمان کے فرشتے اس بندے پر اترتے ہی نہیں ہیں جس نے اپنے پیٹ کو بھر لیا ہو اور جس کی حلاوتی ایمانی اور حلاوتی عبادات ختم ہو گئی ہو، اس شخص پر آسمان کے فرشتے اترتے ہی نہیں ہیں۔ یعنی جب انسان پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے تو کھانے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اس کی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، اس کی طبیعت نیند کی جانب غالب ہوتی ہے، پھر وہ سوتا ہے۔ اور جب انسان پیٹ بھر کر نہیں کھاتا، جب خالی پیٹ ہوتا ہے تو اس کی طبیعت ہلکی پھلکی ہوتی ہے،
اس کی طبیعت میں نیند کا غلبہ نہیں ہوتا، اس کی طبیعت میں عبادت کا غلبہ ہو۔ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ جب ماہ رمضان کے دن میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے مسجد میں، اور رات میں بازاروں میں لوگوں کی کثرت ہوتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ رات میں کھانے پینے کے لیے وقت ہوتا ہے تو بازاروں کی جانب رخ کرتے ہیں، اور جب پیٹ خالی ہوتا ہے، بھوک اور پیاس کی شدت ہوتی ہے، تو پھر مسجد میں سکون سے انسان بیٹھتا ہے۔ اس کے لیے اسے اللہ کی یاد اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ تو انسان جب بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے تو روحانیت کا غلبہ اس کے اندر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو شخص پیٹ بھر کر کھا لیتا ہے اور پھر اس کی طبیعت عبادات کی جانب مائل نہیں ہوتی ہے تو فرشتے اس سے ہٹ جاتے ہیں، اور جو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرتا ہے، روزے کی حالت میں رہتا ہے، تو فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس سے ملاقات کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ایک تو ہے کہ روزے کی فضیلت الگ ہے، ماہ رمضان میں روزہ رکھے تو اس کی فضیلت الگ ہے، اور یہاں ہم نے جو آج بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ ماہ رمضان میں یا عام دنوں میں روزہ رکھنے کی حکمت کیا ہے، اللہ کیوں اپنے بندوں کو بھوک اور پیاس کی شدت برداشت کرنے کا حکم دیتا ہے، اللہ کیوں اپنے بندوں کو بھوکا رکھنا چاہتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے کہ اللہ نے قرآن مجید کے مختلف مقامات پر فرمایا کہ زمین میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے ہے، تمہارے کھانے کے لیے، پہننے کے لیے، پینے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے ہے۔ قل من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، تو جب سب کچھ ہمارے لیے ہے تو پھر کھاؤ پیو۔ تو اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن اگر تم بھوک سب کچھ کھاتے پیتے رہو گے تو تم غافل ہو جاؤ گے، دنیا میں ڈوب جاؤ گے، آخرت سے غافل ہو جاؤ گے، شیطانیت کا غلبہ ہو جائے گا۔ اور اگر تم دنیا سے کچھ کنارہ کشی اختیار کرو گے، تمہارے دل میں، تمہارے جسم میں بھوک اور پیاس کا غلبہ ہوگا تو پھر روحانیت کا غلبہ ہوگا۔ جب روحانیت کا غلبہ ہوگا تو وہ غلبہ تمہیں دنیا اور دنیا داری سے چھٹا کر دینداری کی جانب لے جائے گا، آخرت کی جانب لے جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ اس کے رسول نے ہمیں بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنے کا حکم دیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال کے تمام ایام میں اکثر و بیشتر روزہ رکھا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام دنوں میں بھی، جو کھانے کے دن ہوتے تھے نا، ان دنوں میں بھی آپ نے فرمایا کھاؤ لیکن پیٹ بھر کر نہ کھاؤ، اس قدر کھاؤ کہ تمہیں بھوک کی طلب رہے، مزید اور کھانے کی طلب رہے، اس لیے کہ پیٹ بھر کر کھا لینا پھر انسان کو غافل کر دیتا ہے۔ مزید اس پر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہماری آج کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔